بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنی قدر خود کرے، دنیا خود کرنے لگے گی۔ خاموش ترقی شور والی کامیابی سے بہتر ہے۔ کھانے کے بعد سونپ لے، ہاضمہ درست رہتا ہے۔ رات دیر سے نہ سو، یہ صحت بہتر رہتی ہے۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو دہی استعمال کریں، معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھائیں، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ موجودہ دور میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے والدین اپنے بچوں کو مصروف رکھنے اور اپنے آرام میں خلل سے بچنے کے لیے چھوٹے بچوں کو موبائل فون تھما دیتے ہیں۔ یہ عمل اپنی اولاد سے دشمنی کے مترادف ہے۔ چھوٹے بچے، خصوصاً 5 سال سے کم عمر بچوں کو کھیلنے کے لیے موبائل فون کا استعمال ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی نشوونما کے لیے انتہائی مضر ہے، جس سے نظر کی کمزوری، نیند کی کمی، چڑچڑاپن اور سیکھنے کی صلاحیت میں تاخیر جیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ کانسی میں شہد اور ادرک لے، گلا صاف اور آواز درست ہوتی ہے۔ روزانہ پانی زیادہ پیے، جلد اور صحت دونوں بہتر رہتی ہیں۔ روز تھوڑا چل قدمی کرے، زندگی لمبی اور صحت مند رہتی ہے۔ کمزوری ہو تو کیلا اور دودھ ساتھ لیں، جسم میں فوری توانائی آتی ہے۔ بیوی کی خاموشی کو نظر انداز نہ کرے، یہ شور سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ جو بات دل میں رکھ لی جائے وہی بعد میں بوجھ بن جاتی ہے۔ سونے سے پہلے موبائل چھوڑ دے، نیند گہری اور دماغ پرسکون رہتا ہے۔ جسمانی اور مردانہ کمزوری میں کھجور کھائے، طاقت بحال ہوتی ہے۔ ناظرین، جنت میں وہ مخصوص دروازہ باب الریان ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار داخل ہوگی، ان کے سوا کوئی اور اس سے داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا، روزہ دار کہاں ہے؟ تو وہ کھڑے ہوگی اور اس دروازے سے داخل ہوگی، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ ناظرین، جب طویل عرصے تک چکنائی والے اعضاء کھائی جائے تو شریانوں کی دیواروں میں چکنائی جم جاتی ہے، جو شریانوں کو تنگ کر دیتی ہے اور فالج یا ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ دیتا ہے۔ شریانوں کی جمی ہوئی چکنائی مکمل طور پر راتوں رات ختم نہیں ہوتی، مگر درست طرز زندگی سے اسے ختم اور مزید بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے خوراک میں تبدیلی ضروری ہوتی ہے، جو کہ سب سے اہم قدم ہے۔ فرائی گھی، بنسپتی فاسٹ فوڈ کم سے کم یا بالکل ترک کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے سبزیاں، پھل، دالیں، ثابت اناج جیسے جو یا براؤن چاول وغیرہ زبردست آپشن ہے۔ مچھلی، السی کے بیج اور اخروٹ زیادہ کھائے، جن میں اومیگا 3 ہوتا ہے، یہ شریانوں میں جمی چکنائی کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح لہسن روز 1 سے 2 پیس کھائے اور زیتون کا تیل استعمال کرے، جبکہ چینی اور سفید آٹا ترک یا بالکل محدود کرے۔ فائبر شریانوں میں جمی چکنائی کو کم کرنے میں خاص مدد دیتا ہے۔ باقاعدہ ورزش کو اپنا معمول بنائے، روزانہ 30 سے 45 منٹ تیز واک کرے، سائیکل، تیراکی وغیرہ بھی کرے۔ ورزش HDL بڑھاتی ہے، جو شریانے صاف رکھنے میں مددگار ہیں۔ اسی طرح ہلدی، کالی مرچ اور سبز چائے استعمال کریں۔ میٹھا کم، نمک مناسب مقدار میں لے، یہ بھی چکنائی کو دور کرنے میں انتہائی معاون ہے۔ دانتوں کے ماہرین نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ صرف دانتوں پر نہیں بلکہ زیادہ توجہ مسوڑوں اور زبان کی صحت پر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صرف برشنگ دانتوں کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے کافی نہیں۔ دانتوں کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لوگ دانتوں اور منہ کی صحت کے مقابلے میں صرف چمکدار سفید دانت رکھنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ مسوڑوں کی صحت بہت سی بیماریوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آنتوں کے بعد ایک متنوع بیکٹیریا یا کمیونٹی کا گھر ہے، جسے اورول مائکروبوم کہا جاتا ہے، اور 700 سے زیادہ اقسام کی ایسی مائکروبائم ہماری زبان، مسوڑوں اور دانتوں پر پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منہ کی صفائی پر صحیح توجہ نہ دی جائے اور مسوڑوں کے کنارے کی برشنگ، دانتوں کے درمیان برش کرنا اور زبان کی صفائی بہتر انداز میں نہ کی جائے تو یہ جسم میں وسیع پیمانے پر سوزش پیدا کر سکتا ہے۔ ناظرین، ایک شخص نے بصرہ میں ایک عورت کو دیکھ کر کہا، میں نے اس کے چہرے جیسے تر و تازگی کبھی نہیں دیکھی، اور ایسے تر و تازگی عموماً اس کے چہرے پر ہوتی ہے جسے کوئی غم نہ ہو۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں ایسے غم میں مبتلا ہوں کہ اس جیسا غم شاید کسی کو نہ ملا ہو۔ اس شخص نے پوچھا، وہ کیا؟ عورت نے کہا، میرے خاوند نے عید الاضحیٰ کے دن ایک بکری ذبح کی، میرے 2 خوبصورت بچے وہاں کھیل رہے تھے۔ بڑے لڑکے نے چھوٹے سے کہا، میں تجھے دکھاؤں کہ ابا جان نے بکری کیسا ذبح کی؟ چھوٹے لڑکے نے کہا، ہاں۔ بڑے لڑکے نے اپنے بھائی کو لٹایا اور اسے قتل کر دی۔ ہمیں اس واقعہ کا اس وقت علم ہوا
جب چھوٹا لڑکا خون میں لتپت ہو چکا تھا۔ جب چیخ و پکار ہوئی تو بڑا لڑکا خوف زدہ ہو کر پہاڑ کی طرف بھاگ گئے۔ وہاں ایک بھیڑیا موجود تھا، اس نے اسے کھا لیا۔ جب اس کے والد اس کی تلاش میں گئے تو سخت گرمی اور پیاس کی شدت سے بے تاب ہو کر انتقال کر گئی۔ اب میں اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ ناظرین، اگرچہ قد کا تعلق خاندان سے بھی ہوتا ہے، لیکن قد بڑھانے کے لیے کچھ ایسے آسان طریقے بھی ہیں کہ جو اگر اختیار کیے جائے تو کوئی بھی اپنا قد بڑھا سکتا ہے۔ قد کو چند مخصوص ورزشوں اور غذاؤں کے ذریعے بڑھایا جا سکتا ہے۔ تاہم 25 سال سے زائد عمر کے افراد میں قد کے بڑھنے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ 1 لیٹر پانی جگ میں لے، وہ جگ شیشے کا ہو یا مٹی کا، اس میں 1 مٹھی بھر کشمش ڈال دیں اور پھر اسے ساری رات کے لیے تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں، اور جو پانی اس کے اوپر آتا رہے گا اسے استعمال کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ قد بڑھانے کے لیے یہ طریقہ کار کھجور اور پانی کے نسخے کا بھی ہے۔ دانتوں کو سفید اور چمکدار بنانے کے لیے آدھا کپ میتھی دانہ لیں اور اس میں 6 لونگ شامل کر کے اچھی طرح باریک پیس لیں۔ اس کے بعد اس میں آدھا کپ نمک ملا دیں۔ صبح کے وقت اس پاؤڈر میں سے 1 چمچ لے کر اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں تاکہ پیسٹ بن جائے۔ اسے برش پر لگا کر دانتوں پر اچھی طرح ملیں۔ یہ نسخہ باقاعدگی سے استعمال کرنے سے دانتوں پر جمی میل اور دانت میں نمایاں طور پر کم ہو سکتے ہیں اور سفیدی میں بہتری آتی ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کے دانتوں کے تمام دانت دبے ایسے صاف ہو جائے گی جیسے کبھی طے ہی نہیں۔ ناظرین، ضرورت سے زیادہ تیل یا ڈالڈا استعمال کرنے سے جسم میں خراب کولیسٹرول بڑھتا ہے، جو دل کی شریانوں میں رکاوٹ، ہارٹ اٹیک اور فالج کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپا، پیٹ کی چربی، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک بار چربی جمع ہو جائے تو اسے کم کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ دل کی صحت کے لیے نسبتاً بہتر سمجھے جانے والے تیل یہ ہیں: زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، سورج مکھی کا تیل اور سویا بین کا تیل زیادہ فائدہ مند ہے۔ ناظرین، جاگتے ہی منہ سے ایک شدید اور غیر معمولی بدبو جو دہان صاف کرنے کے بعد بھی پوری طرح ختم نہیں ہوتی، گردے کی سنگین مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ گردے فیل ہونے سے 3 ماہ پہلے تھکاوٹ، ٹانگوں میں سوجن، پیشاب میں تبدیلی یعنی زیادہ یا زیادہ فریکوینسی جاگ یا خون پیشاب، بھوک میں کمی کے اور خارش جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ان علامات کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ گردے کی بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں اور اگر فوری علاج نہ کیا جائے تو یہ سنگین نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ گردے کی خراب ہونے کی اہم علامات۔ یہ علامات گردے کے مکمل طور پر خراب ہونے سے تقریباً 3 ماہ قبل جسم میں ظاہر ہوتی ہیں۔ پیشاب میں تبدیلیاں، پیشاب کی مقدار میں کمی یا اضافہ، جاگدار پیشاب یا خونی پیشاب، سوجن۔ نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کے مطابق چہرے، پیروں یا ٹخنوں میں سوجن گردے کی بیماری کی ایک عام علامت ہو سکتی ہے۔ تھکاوٹ اور کمزوری، غیر واضح تھکاوٹ، توانائی کی کمی اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری۔ ہاضمہ کے مسائل، بھوک میں کمی، الٹی یا متلی۔ خارش والی جلد، فاسفور کی سطح میں اضافے کی وجہ سے جلد کی مستقل خارش۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں خالد ہوں، ولید بن معیرہ کا بیٹا، قریش کا وہ بازو جس پر مکہ ناز کرتا تھا۔ میں تلواروں کے سائے میں جوان ہوا، میرے کانوں میں لوریاں نہیں، گھوڑوں کی ٹافیں گونجتی تھی۔ جب آنکھ کھلتی تو سامنے تیر، نیزے اور تلواریں لٹکی ہوتی تھیں۔ میرے باپ کہا کرتے تھے: خالد، جنگ تمہاری پہچان ہے اور عرب کی عزت تمہاری تلوار کے دم پر ہے۔ میں نے جنگ کو فن بنایا اور موت کو محبوب جانا۔ میں 19 برس تک کفر کی حالت میں رہا، لیکن میرے رب نے مجھے زندہ رکھا کیونکہ میں اسلام لا کر کیسر و کسریٰ کی ایوان ہلانے والا تھا۔ مجھے آج بھی آز و عہد یاد ہے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اور پچھتاوا ہے۔ میری جنگی حکمت عملی کے سبب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہولہوان ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے وہ جملہ نکلا جس نے آسمان ہلا دیا: اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے بی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت 128 نازل فرمائی: اے نبی، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے۔ یہ آیت میری زندگی کی سب سے بڑی امید بن گئی۔ میرا رب مجھے پکار رہا تھا، وہ مجھے ہدایت دے کر معاف کرنا چاہتا تھا۔ جب میں مسلمان ہوا تو مکہ کے سرداروں نے طعنے دی: خالد، تم نے وہ دین قبول کر لیا جس کی کتاب میں تمہارے باپ کے بارے میں سخت آیات نازل ہوئی، اب تم ان آیات کو کیسے پڑھو گی؟
چنانچہ اللہ نے مجھے مشرکین عرب سے اٹھایا اور رومیوں اور ایرانیوں کے وانوں پر دے مارا۔ غزوہ موتا میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی مگر میرا حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمائے۔ دمشق، یرموک اور حمص کی زمینیں گواہ ہے کہ میں نے کبھی فیٹ نہیں دکھائے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے معزول کیا تو لوگوں نے سمجھا خالد بغاوت کرے گا، مگر میں نے کہا میں عمر کے لیے نہیں، عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں۔ میں نے صرف سالاری کی قبا اتار دی اور ایک عام سپاہی بن کر لڑنے لگا۔ آج میں حمص میں بستر مرگ پر ہوں، میری سان سے اکڑ رہی ہیں۔ میرے جسم کو دیکھو، سر سے پاؤں تک کوئی بالش پر جگہ ایسی نہیں جہاں تلوار، نیزے یا تیر کے زخم کا نشان نہ ہو۔ میں نے ہر معرکے میں شہادت مانگی مگر اللہ کی تلوار میرے جنگ میں نہ ٹوٹی۔ آج میں اپنے بستر پر موت کا انتظار کر رہا ہوں مگر میرے روح مطمئن ہے۔ خالد اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہا ہے۔ میں نے غزوہ احد کا داغ دھویا، میں نے باپ کی محبت پر ایمان اور کلام اللہ کو ترجیح دی۔ اے لوگو، یاد رکھنا، عزت عہدوں میں نہیں، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ ناظرین، شیخ سعد حلبی دمشق کی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے۔ اتفاق سے اس دن ان کے فاؤں میں تکلیف تھی اور وہ فاؤ پھیلائے بیٹھے تھے۔ جیسا کہ قاعدہ ہے کہ استاذ پشت پر قبلہ ہوتا ہے اور اس کے شاگرد سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا استاذ کا چہرہ دروازے کی طرف تھا، پشت قبلے کی طرف تھی اور فاؤ دروازے کی سمت پھیلائے ہوئے تھے۔ اس وقت مصر کی سلطنت کے بانی محمد علی فاشا کا بیٹا ابراہیم پاشا ملک بھر میں بڑا سفاک اور جلاد مشہور تھا۔ وہ شام کا گورنر تھا اور اس کی سفاکی کے قصے لوگوں کی زبانوں پر عام تھے۔ اسے خیال ہوا کہ میں حضرت سعید حلبی کا درس جا کر سنوں اور ملاقات کروں۔ وہ دروازے کی طرف آیا۔ سب کا خیال تھا کہ حضرت کو 1000 تکلیف ہوں، اس موقع پر اپنا فاؤ سمیٹ لے گئے، اتنی دیر میں کیا ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے بالکل کوئی جنبش نہیں کی، نہ درس موقوف کیا اور نہ فاؤ سمیٹا۔ اسی طرح فاؤ پھیلائے رہے۔ ابراہیم پاشا فاؤ کی طرف آ کر کھڑا ہو گئے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم بالکل لرزا و ترسات ہیں کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، کیا ہمارا شیخ کی شہادت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوگی یا تذلیل ہوگی، مشقیں باندھ لی جائے گی اور کہا جائے گا لے چلو۔ شہزادہ کھڑا رہا اور وہ دیر تک درس دیتے رہے، التفات بھی نہیں کیا اور فاؤ بھی نہیں سمیٹا۔ مگر اللہ جانے شیخ سعید کے فکر و نظر میں کیا اثر تھا کہ شہزادے نے کچھ نہیں کہا، کوئی سرزنش نہیں کی، کوئی شکایت نہیں کی اور چلا گئے۔ سننے والی بات یہ ہے کہ گورنر کچھ ایسا معتقد ہوا کہ اس نے جا کر اشرفیوں کا ایک توڑا غلام کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ شیخ کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ یہ حقیر نذرانہ قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہی انہوں نے جواب میں کیا کہا۔ یہ ابی ذر سے لکھنے والا جملہ تھا جو علم کی تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کو سلام کہنا اور کہنا کہ جو فاؤ پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ آدمی یا تو فاؤ پھیلائے یا ہاتھ پھیلائے، دنیا میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ جب میں نے فاؤ پھیلائے تھے میں اس وقت سمجھا تھا کہ آپ میرے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ ان الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، فاؤ پھیلانے والا کبھی ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ انہیں الفاظ کے ساتھ مؤرخ نے اسے نقل کیا ہے۔